ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آج بات کر رہے ہیں نادرا کے حوالے سے۔ نادرا کے باہر لگی ہوئی لمبی لمبی قطاریں، جن میں ہمارے بزرگ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ 3-3 4-4 گھنٹے لائنوں میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اندر جانے کے بعد جو ان کا عملے کے ساتھ جو رویے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور نادرا میں ہونے والی کرپشنز کے حوالے میں 2-2 3-3 کارڈ ایشو کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور نادرا کے اوپر براجمان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 80,000 سے جن کی تنخواہیں شروع ہوتی ہیں اور 4-4 لاکھ روپے تک جا رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فوج سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جن میں کرنل صاحبان ہیں، جس میں میجر صاحبان ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نچلا عملہ جو ہے وہ پس رہا ہے، اور اوپر والا عملہ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو آفیسز ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آفیسز میں کس کس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، کیونکہ آپ ہی لوگوں نے لائنوں سے نکل کر اندر جانا ہوتا ہے اور آئی ڈی بنوانا ہوتا ہے، اور جن لوگوں سے آپ آئی ڈی بنوانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ چھوٹا عملہ ہے، جن کی سیلری جو ہے وہ 15 سے 16,000 روپے سیلری ہوتی ہے، جو 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ان بڑوں کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک نہ تو چائے پینی ہے، نہ کھانا کھانا ہے۔ یہ ہے صورتحال اس عملے کی جو آپ کا کام کرتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ آپ کی مڈ بھیر ہوتی ہے، انہی کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا تلخ کلامی پہ بات آتی ہے۔ ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ دھیان رکھیں کہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اتنی بڑا یہ پروسیس بنا کر اس میں کمپلیکیشن پیدا کر دی ہے۔ میں بات کروں گا فیصل صاحب سے۔ فیصل صاحب، صورتحال جیسے کہ یہ میں بات تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا، ہم سوری کہ میں نے تھوڑا وقت لیا اس معاملے پہ، وہ یہ ہے کہ پبلک کو بھی یہ اویئرنس نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سی چیزیں آپ کو وہاں پہ چاہیے۔ ہم چلے جاتے ہیں نادرا کے باہر لمبی قطار میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب ہم لوگ اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے تھی، یہ نہیں چاہیے تھی۔ اب آگے جو عملہ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ وہ عملہ جو ہے اگر تو ان کا کام اس پروسیس سے ہٹ کے کر دیتا ہے تو پھر ان کی کمپلین ہو جاتی ہے اوپر۔ جب یہ ڈاکومنٹس اسلام آباد جاتے ہیں تو اسلام آباد سے ان کے لیے شوکاز نوٹس جاری ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پالیسی کے بغیر یہ کیوں کام کیا، جبکہ اسلام آباد میں جو 2-2 کارڈ بننے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی نہیں کیا جاتا۔ وہ کرپشن ہو رہی ہے۔ کیسا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ جی، ذہنی انتشار کا شکار اس لیے بھی ہیں کہ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا کام میرٹ پہ ہو اور بر وقت ہو، لیکن وہ 6-6 گھنٹے کھڑے رہنے کے باوجود نہ تو ان کا کام میرٹ پر ہوتا ہے نہ بر وقت ہوتا ہے۔ اب اگر عوام جو ہے وہ غصے میں آتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ حق بجانب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اندر کے عملے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ صحیح بات۔ پتہ نہیں باہر سے صاحب، ہمارے پاس ایک کال ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، محمد اشرف بات کر رہا ہوں جی۔ جی کوٹ عبد المالک سے، شیخوپورہ روڈ پہ۔ سر یہ اشرف صاحب، اپنا پہلے تو ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی آہستہ کر دیجئے۔ اوکے۔ شناختی کارڈ کے لیے گیا پچھلے دنوں، میرے پاس نا پہلے اوورسیئر کارڈ تھا بنا ہوا، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی سیم شناختی کارڈ کی طرح ہوتا ہے جی۔ تو جب میں گیا تو میں نے کہا یار یہ بھی تو شناختی کارڈ ہی ہے نا، مطلب اس کے اب آپ ایک ایکسٹرا مطلب ایک شناختی کارڈ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو پرانا اردو میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بنوانا پڑے گا۔ اس کی میں 2,000 فیس بھر چکا ہوں آلریڈی، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو وہ بنوانا پڑے گا، یہ جو ہے یہ صرف اوورسیز کے لیے ہے، جبکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں اس کی بالکل کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنی ضرورت آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی بتا رہا ہوں نا میں کہ مطلب یہ کیا چکر ہے کہ 2,000 روپے ایک شناختی کارڈ کی فیس ہم سے لی جا رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہ تو شناختی کارڈ ہے ہی نہیں، جب باہر جا رہے ہیں اس کا باہر بھی کوئی رول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بات یہ جی، یہ جو اصل ہم جو بات کر رہے تھے اس طرح کے مسائل، اس میں عملے کے بعض جگہ پر کیسے صاحب لوگ بھی انوالو ہیں، کیونکہ جب تک عملے کے لوگ انوالو نہ ہوں اس وقت تک کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہ کوئی لڑائی ہو سکتی ہے نہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور میں ناظرین کو ایک بات جو ہے وہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ پاکستان جو ہے یہ معجزوں کا ملک ہے۔ پوری دنیا میں معجزے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، بلکہ ہر گھنٹے بعد معجزہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی ارشد حکیم صاحب جو کہ محکمہ کسٹم میں اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ ریٹائرڈ آرمی کے جرنیل تھے، ان کے ماموں جو ہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں،
اور وہ باقاعدہ طور پر LLB کا امتحان ایک جگہ پر دے رہے تھے اور نقل مارتے ہوئے پکڑے گئے. جب نقل مارتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کو چھڑا لیا اور اس کے بعد اچانک جو ہے انہوں نے کمپیوٹر کا کاروبار شروع کیا. کمپیوٹر کی ایک دکان سے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ان کے ماموں اور ان کے والد صاحب نے کس طریقے سے ان کو چیئرمین نادرا لگا دیا. یہ ایک بہت لمبی داستان ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ترقیاں کس طرح ہوتی ہیں اس ملک میں, معجزے کس طرح ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو نقل مارتا پکڑا جائے LLB کے امتحان میں, ایک آدمی جو اپنا کسٹم میں اسسٹنٹ کلیکٹر ہو اور وہاں پر کرپشن کرتے ہوئے اس پہ بے شمار الزامات ہوں اور اسی کو چیئرمین نادرا بنا دیا. فیصل صاحب, ان کے اوپر چیئرمین نادرا کے ہم بعد میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں غلام مرتضی, جنرل سیکرٹری یونین آف نادرا, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم مرتضی صاحب. وعلیکم السلام جی. مرتضی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہلو, میری آواز آ رہی ہے مرتضی صاحب؟ جی غلام مرتضی بول رہا ہوں. اچھا مرتضی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا مرتضی صاحب, ایک بات ذرا بتائیے گا کہ آپ نادرا کے یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں. ابھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ نادرا کے ایک حساس ادارہ ہے, لیکن اس کے آفیسز جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی ایک عام جو ہے نا وہ ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے. کیا اس کے معاملات سیدھے نہیں ہونے چاہیے؟ ایسے جی بالکل, ہم نادرا ایک حساس ادارہ ہے, لیکن ہمارے جو آفیسز ہیں وہ آفیسز ابھی اس کیپیسٹی میں نہیں ہے تو ایک پراپر آفس کی شکل میں ہو جہاں پہ سیکورٹی کا نظام اچھا ہو. لیکن ہمارے یہاں نادرا میں سیکورٹی کا جو نظام ہے وہ بہت ہی لوز ہے کہ پبلک پلیس ہوتی ہے اور ہمارے جو سیکورٹی گارڈ حضرات ہیں صرف سیکورٹی گارڈ ہی ہوتے ہیں جو اور سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے. غلام مرتضی صاحب یہ بتائیے گا, غلام مرتضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی جو ہے نا T10 سے T1 سے لے کے T10 تک سکیل کے جو لوگ ہیں ان کو مستقل کر دیا گیا, اور T1 سے لے کے T10 تک جس میں کرنل نواز بھی آ رہے ہیں, جس میں وہ دوسرے اپنے میجر صاحب بھی آ رہے ہیں, کیا ان کو بھی مستقل کیا جا رہا ہے ادارے میں؟ جی ہمارے چیئرمین نے یہ جو ابھی اس کے اوپر جو آرڈر دیے ہیں وہ تو یہی کیے ہیں, لیکن یہ جو سیٹیں بیسیکلی یہ سیٹیں سویلین لوگوں کی ہیں جی, اور اگر ابھی اس کے اوپر آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو ریٹائرڈ پرسن ہے وہ تو گورنمنٹ رولز کے تحت جو اگر ریگولر ہو سکتے ہوں تو ہوں گے, ادروائز تو وہ لوگ ریگولر نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی, بہت. اچھا, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر جگہ پر آرمی کے لوگ بیٹھے ہیں. جی دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو آرمی کا میجر ہے یا کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے, جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ قابل آدمی جو ہے وہ صفحہ ہستی پہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر محکمے میں چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو وہاں پر بریگیڈیئرز کو لیا جاتا ہے, نہیں وہاں پر کرنیلز کو لیا جاتا ہے. آپ یہ طنز کر رہے ہیں یا بات سچ کہہ رہے ہیں؟ میں بات سچ کر رہا ہوں. لیکن آپ کوئی بھی اس وقت دیکھ لیں, کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, اور اس ادارے میں انہوں نے ریٹائرڈ کرنل میجر رکھے. لائیو کالر, ہم اس سے بات کریں گے آپ کے ساتھ بعد میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی داؤد قصوری بات کر رہا ہوں. جی صاحب فرمائیے. جی سر, ہم جب نادرا کے دفتر جاتے ہیں نا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ زیادہ فیس دو, جہاں ہم نے 150 دینے ہوتے ہیں وہ 300-400 مانگتے ہیں, اور ہمارا کارڈ جو بڑی دیر سے چوری ہو گیا ہے, ہمیں قدم قدم پہ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہمیں بہت دشواری ہے. اور ہم ضلع قصور میں رہتے ہیں, چونیا میں نادرا کا دفتر ہے, وہ جو وہاں پہ افسر ہیں وہ بہت زیادہ فیس مانگتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ قصوری صاحب. اچھا, بات وہی ہو رہی تھی, دیکھیں نا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ایسی جنابلی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. ایک ریٹائرڈ افسر کو آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں, ایجوکیشن یونیورسٹیاں بریگیڈیئرز رکھ رہی ہیں, آپ کسی اور ادارے میں چلے جائیں بریگیڈیئرز رکھ رہی ہیں, کرنل رکھ رہی ہیں, میجر رکھ رہی ہیں. نادرا تو وہاں پر یہ لوگ ہیں, کوئی سرکاری ادارہ ایسا نہیں ہے. پولیس ہے تو یہ لوگ وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں, قبضہ جما لیتے ہیں پولیس میں آ کے. اچھا سر, ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. ان کی سیلریاں آپ دیکھیں, ان کی سیلریاں جو ہیں 2-3 لاکھ روپے ادارہ پے کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں نادرا کا جو لاہور میں ہے نا 50 لاکھ روپیہ ڈیلی کی انکم ہے, تقریباً 50 لاکھ روپیہ.
اب اس میں آپ آگے بھی چلے جائیں تو پورا پاکستان پڑا ہوا ہے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہم دکھانا چاہیں گے ناظرین کو کہ ناظرین ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے سارٹس دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کی باتیں آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے پریشان بزرگ حضرات، اور وہ ہماری بہنیں ہماری مائیں وہاں پر موجود ہیں، ہم آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے گا ہمارے ساتھ رہیے. تقریباً 1.5-2 مہینے بعد ملا ہے، بہت ذلیل کر دیا انہوں نے. سر یہ عوام کو تنگ کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اگر چیز بننی ٹھیک ہے، نہیں بننی تو بتا دیں بھی نہیں بنا سکتے ہم. آپ اردو کے لیے اپلائی کیا ہے، اردو کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان صرف یوز میں آئے گا، انٹرنیشنل یوز کے لیے نہیں. وہاں پہ انہوں نے اس کا ایڈریس جو ہے وہ دوحہ قطر کا لکھ دیا. اس کے لیے انہوں نے مجھ سے فیس لی، پہلے ارجنٹ فیس دی میں نے. جب میں دوبارہ ان کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا کہ میں میڈیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو کہ الف بے ہی نہیں بنتی. آپ سیب کو جو آم کہہ رہے ہو یا آم کو سیب کہہ رہے ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو ہم کہتے ہیں تو جیسا ڈاکومنٹ بنوانا ہے آپ نے نائکاپ بنوانا ہے تو آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے نائکاپ بنوا دو. میں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے نائکاپ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں جبکہ وہ باہر کا ریزیڈنس ہی نہیں ہے. یہ کہتے نہیں آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو وہ بھی آفر کر دیتے ہیں. تو ہوں میڈیا نے ویک کے فوری طور پہ آ کے بہ گئے نے، انہیں کوئی بھی نہیں سی بیٹھا ہے اتنے. 1000 صرف ڈیٹ بنوانی ہے، 1000 فیس کی انہوں نے. صبح 11 بجے کہنا جی 12 بجے 2 بجے 2 بجے کہ 4:15 بجے. صبح سے میں ایسے ہی ٹکے کھا رہا ہوں. بوڑھا آدمی بیمار آدمی ہے، ہاں جی مجھے بخار ہے، مجھے سنتے کوئی نہیں ہے، ٹکے مار کے باہر نکال دیتے. 8:30 بجے تقریباً 8:45 آ گئے تھے اور دوپہر کو ہماری 1 بجے باری آئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، پھر جاؤ آپ کل آنا. تو اور کیا ناجائز ہی ہے نا، پہلے بتا دیتے کہ آپ کے یہ ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم اتنے ٹائم میں ہم جا کے لے آتے. میں کالج مطلب اپنا چھوڑ کے سب کچھ اتنا ٹائم بھی یہاں پہ لگاتے ہیں، لائنس میں کھڑے ہوتے ہیں. لائنس میں ان کی سیم ہے بالکل، مردوں کی عورتوں کی اتنا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اکیلی عورت تو بالکل بھی آ ہی نہیں سکتی ہے کام کرنے کے لیے. بے فارم کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ آپ بے فارم دیں، اس پہ نمبر ایک لکھا ہوتا ہے ID کارڈ کا کہ ہم اس سے آپ کا ID بنائیں گے. لیکن جب ریسیو کرنا ہے ID کارڈ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ نمبر نہیں دیا اس کی وجہ سے آپ کا ID کارڈ ریجیکٹ ہو گیا. ہاں عورتیں کھڑی ہیں، ڈکے لگا رہے ہیں، موڈے مار رہے ہیں، کیا کریں کہاں جائیں؟ میں تو 83 سالہ عورت ہوں، میرا تو کوئی نہیں. یہ جو بچیاں ہیں یہ کیا کریں لائنوں میں کھڑی ہو کے؟ ان کے لیے ہونا چاہیے تحفظ. 5 روپے لیتے ہیں، 2 روپے لیتے تھے، اب 10 روپے کہتے ہیں دیو فوٹو کاپی، جاؤ دوسری جگہ پہ کرا لو. آپ نے دیکھا فیصل صاحب کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مس بہیو کیا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو. یہ بزرگ خاتون جن کی عمر 80 سال ہے، 75 سال ہے، اس کے بعد جوان سالہ لڑکیاں ہماری بہنیں جو وہاں پہ لائنوں میں لگی ہیں. کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے. اگر افسران کرپشن کر رہے ہیں تو وہاں پر نادرا کا عملہ بھی کم نہیں ہے. اب جس طرح بھی آپ کیسے صاحب دیکھ رہے تھے اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ 4 گھنٹے جب لائن میں لگتی ہیں تو وہیں پر نادرا کے اہلکار اور نادرا کے ٹاؤٹ جو ہے وہ ان سے نہ صرف ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کا کارڈ بنا کے دیں گے، بلکہ ان کو غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور اتنی کرپشن ہے نادرا میں کہ شاید ہی کسی محکمے میں ہو کہ جہاں پر چیئرمین خود کرپٹ ہو. آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنے بھی نادرا کا دفتر انہوں نے بنایا اسلام آباد میں جو ہیڈ آفس ہے اس میں جتنے افسران ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان افسران کو جو سہولیات دی گئی ہیں صرف اتنی سہولیات پہ جو رقوم خرچ ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف اگر پنجاب میں یہاں کے عملے کو وہ سہولیات دی جائیں، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کمپیوٹر زیادہ کیے جائیں، لائنیں کم بنائی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس وفاقی حکومت کو دعائیں دیں گے. لیکن کیا کریں کہ ہمارے نیچے سے لے کر بددعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے بددعائیں دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف چیئرمین ہی نہیں، ہمارے وزیر داخلہ جن کا بہت بڑا نام ہے رحمان ملک جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہر وقت کہتے ہیں کہ میں نے عوام کے لیے یہ کر دیا، عوام کے لیے انہوں نے خاک کیا.
انہوں نے برباد کر دیا. 4 سال گزر گئے ہیں, عوام کے پاس نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ سوئی گیس ہے. اب سردیاں آ گئی, سوئی گیس نہیں ہوگا. خیر ہم ٹریک سے ہٹیں گے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نادرا کی جو صورتحال ہے نا, میں نے پہلے بھی بات کی ہے, 50 لاکھ روپے ڈیلی کا صرف لاہور سے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے, عوام جو ہے وہ ان کو دے رہی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس 50 لاکھ روپے روزانہ میں سے اگر 1 لاکھ روپے روزانہ رکھ کر ایک دفتر کو پراپر بنا دیا جائے, وہاں پر بزرگوں کے لیے کھڑے ہونے کی نہیں بیٹھنے کی جگہ بنا دی جائے, اور ان کو عملہ جو ہے ایک ایک کر کے بلائے. صاحب بے شمار بزرگ جو ہیں گرمیوں میں آپ یقین کیجئے گا بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, اور ان کو پانی پلانے کے لیے کوئی نہیں آتا, اور اگر وہ بیچارے لائن سے نکل جائیں تو نادرا کا عملہ جو ہے وہ اتنی بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے نادرا کی جو یہ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 50 لاکھ روپے روزانہ کمانا, اور اس کے بعد نادرا کے اندر ان کی آپ جا کر فرنیچر چیک کر لیں, ان کی کرسیاں, ان کے ٹیبل, ان کے بیٹھنے کا انداز, ان کے جو وہ چلر لگے ہوئے ہیں, ان کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں, کوئی چل رہا ہے, کوئی بند ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ معاملہ ہے, یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جس کو ہم ایک پروگرام میں تو حل نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر انشاءاللہ دوسرا پروگرام کریں گے نادرا کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس بھی وقت کی جو ہے نا وہ کمی ساتھ ساتھ رہتی ہے. لیکن فیصل صاحب ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ T1 سے لے کے T10 تک وزیر داخلہ نے جو ہے نا وہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ ان کو مستقل کر دیا جائے. کیا ان میں T10 میں جو ہے نا T10 میں سکیل میں وہ کرنل صاحب بھی آ رہے ہیں, میجر صاحب بھی آ رہے ہیں, ان کا حق ہے نا, ان کا حق ہے. ریٹائرڈ فوجی جو ہے اب وہ یہاں مستقل ہو گئے. ریٹائر فوجی ہی تو ہمیشہ سے اس ملک پر قابض ہیں. بات یہ کہ کوئی فوجی. ناظرین ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین نادرا اور نادرا کے اعلی افسران نے جس تکلیف, جس اذیت میں عوام کو مبتلا کر رکھا ہے, جہاں پر آپ نے ناظرین دیکھا کہ کس طریقے سے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑی ہماری مائیں, بزرگ خواتین, بزرگ بوڑھے جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ بریگیڈیئرز, یہ کرنلز اور یہ جو میجرز ہیں, اور اس کے علاوہ چیئرمین, یہ اپنی سہولتوں پہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اور آج کم از کم صدر کو, وزیر اعظم کو یہ بات سوچنی ہے کہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ہو سکتا ہے ان کو بھی کبھی لائن میں لگنا پڑے, اور یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اس پہ ہم ایک اور پروگرام ناظرین کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.